آج کل شادی کا تعلق ہے دولت سے، فقیر کو یا غریب کو جو عالم ہو چاہے ولی اللہ کون دیتا ہے؟ باقی وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ پاک انشاءاللہ اچھا رشتہ نصیب کرے۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد اس نے خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی ہے، میں دوسری شادی کروں۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں سب کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینہ پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی فیل ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ کا بہنوئی یعنی قوت مردمی سے محروم ہے اور وہ بیوی کے قابل ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے خلو لے لیں۔ وہ طلاق دینا نہیں چاہتے تو اس کا ظلم ہے نا، کہ جب تم عورت کے قابل نہیں ہو تو کیوں ظلم کر رہے ہو؟ فوراً اس کو چاہیے تھا وہ طلاق دے دے۔ اگر وہ نہیں دینا چاہتے یا اس ڈر سے نہیں دینا چاہتا کہ مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، پھر آپ چھوڑ دیں پیسے۔ خلو میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر وہ کہے کہ میرے پیسے سارے واپس لو تو واپس کرنے پڑیں گے آپ۔ تو بہرحال آپ خلو کر سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھو، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی بتاتا تو نہیں ہے نا کہ میں نامرد ہوں یا عورت کے قابل ہوں۔ یہ شادیاں ہو جاتی ہیں، شریف عورتیں برداشت کرتی ہیں، لیکن کب تک؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب تو شادی ہی نہ کریں، بتا دیں کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ اچھا بعض کیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نامرد تو نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ نے اولاد کے جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں، یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایسی عورت کو طلاق دے دے اور اس کو اپنے آگے نسل بڑھانے سے محروم نہ کرے، کیونکہ تم سے تو اولاد ہوگی نہیں، وہ تو رل گئی نا۔ یعنی اس کے لیے تو کوئی بچہ نہیں، کوئی اولاد نہیں کہ اس کا نام آگے بڑھا سکے۔ تو اس لیے ان حالات میں خود مردوں کو احساس کرنا چاہیے۔